बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरदार फैसल आपके साथ हाजिर खिदमत है। विजन पॉइंट के साथ आज बात करेंगे। आपने सुन रखा होगा तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़, लेकिन एक कहानी ऐसी है पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है। कल भी मैंने इस पे बात की, आज फिर से बात करूँगा। दोबारा से बात करने की नौबत क्यों आई है? क्योंकि कहानी में ट्विस्ट पे ट्विस्ट, ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ रहा है। वो अमरीकी एक खातून पाकिस्तान आती है, 17 साल एक लड़के के इश्क में मुब्तला हो जाती है। उसके हवाले से जो है वो मुख्तलिफ़ ख़बरें सोशल मीडिया की जीनत बन रही हैं, और ऐसी ऐसी ख़बरें कि बंदा कानों को हाथ लगाए कि ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। अच्छा, उससे पहले तो चीज़ें ये चल रही थी कि वो फ्लैट में पहुंची, वहाँ देखा लड़का वहाँ से भाग गया, 17 साल लड़का बेवफा निकला और यहाँ से चला गया। लेकिन आगे क्या हो रहा है, आगे जो हो रहा है वो कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपके भी रोंगटे जो है वो खड़े हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। वो कहती थी, वो ये क्लेम करती थी कि जी इस लड़के से मेरी ऑनलाइन शादी भी हो चुकी है, लड़के का जिक्र ख़त्म हो चुका है। अब वो ये कहना चाहती है या वो कह रही है, बरमला इतराफ़ कर रही है। कराची के हवाले से उसने कुछ बातें भी बोली है, वो बातें भी आपके साथ शेयर करूँगा। उसका बेटा भी मंजर आम पे आ चुका है। जी जी बिल्कुल, वो कोई नई निवेली दुल्हन नहीं है जैसे कहा कि औरत है, और उसकी एक पहले भी शादी हो चुकी थी और उसमें से उसके 2 बच्चे थे। उसमें से एक बच्चा वीडियो के ज़रिए सामने आ चुका है और वो ये क्लेम कर रहा है। क्लेम उसने क्या किया है वो मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करूंगा। और उसके बाद आज एक बड़े लेवल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस शख्स के साथ बैठ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, आप कह सकते हैं कि चीपा एक फाउंडेशन है, एक ट्रस्ट है जो पाकिस्तान में काम करता है। वो उसके चेयरमैन भी उनके साथ बैठे हुए थे, और दोनों के दरमियान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान ही लड़ाई शुरू हो गई। फिर कुछ पैसे भी मांग लिए हैं, जो ये खातून है ओनीजा, इनने पैसे भी मांग लिए हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से। पैसे उनको क्यों चाहिए? क्या वो हमारी तरह वो गरीब हैं या कोई और वजह है? पूरी कहानी, पूरी रुदाद आपके सामने रखूँगा। अमरीकी खातून का बेटा मंजर आम पे आ चुका है, वालदा को जहनी मरीज़ करार दे दिया। मेरी जो वालदा है वो जहनी तौर पर आप कह सकते हैं कि ज़ाहिर है वो जहनी मरीज़ है, जहन से उस तरह नहीं सोच सकती, एबनॉर्मल है, नॉर्मल है, जो भी है। लेकिन ये क्लेम उनने किया है वीडियो पैगाम के ज़रिए कि जी जो मेरी वालदा हैं वो जहनी तौर पर मफलूज हैं, उनका जहन काम नहीं करता। वो कहानी सुनाते हैं कि हमें वो यहाँ से बता के निकली, जब वो घर से निकली उन्होंने कहा जी 2-1 हफ़्ते के लिए, कोई 14 दिनों के लिए मैं पाकिस्तान जा रही हूँ, मैंने किसी से मिलना है, एक अहले खाना से मिलना है, कोई गपशप करनी है, कोई चीज़ें उनसे पूछनी है, कुछ जाननी है। बीच में बात तो आपको पता है कि असल बात क्यों थी, कि क्या थी और वो क्यों पाकिस्तान आई, वो चीज़ भी आपको पता है, उस पर मैं मज़ीद डिटेल में नहीं जाऊँगा। अच्छा, उनने कहा जी कि 2 हफ़्ते के लिए उन्हें पाकिस्तान आना था, वो पाकिस्तान आती हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कहानी में मज़ीद ट्विस्ट। वो जैसे मैंने कहा ना कि ट्विस्ट पे ट्विस्ट, ट्विस्ट पे ट्विस्ट, ट्विस्ट पे ट्विस्ट, यही चीज़ चल रही है इस कहानी में। उनने कहा जी कि उसके बेटे ने यह कहा जी कि उन्होंने कहा जी कि मैं 2 हफ़्ते के लिए पाकिस्तान जा रही हूँ, लेकिन 2 हफ़्ते के बाद वो वापस नहीं आई, और ज़ाहिर है वो टेंशन में हो गया कि हमारी वालदा साहिबा कहाँ हैं। मैं उनको भी सलूट पेश करता हूँ, खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि अगर वो जहनी तौर पे मरीज़ थी तो उन्हें पाकिस्तान अकेले क्यों आने दिया गया। शायद वो भी जान ही छुड़वा रहे हो, चलें घूम शुम आए, हो सकता है कोई जहनी तौर पर ठीक हो जाए। तो उनने कहा जी कि फिर उसके बाद मैंने अपनी वालदा को बड़ी मनाने की कोशिश की कि वापस आ जाओ अमेरिका, लेकिन वो इनकार हो गई। मेरे भाई ने इनका टिकट भी करवाया था। इनमें सोचने समझने की सलाहियत नहीं है या मुतासिर है। मैं एक सवाल अगर मैं पूछूं कि अगर वो सोचने समझने की सलाहियत नहीं है तो वो पाकिस्तान, कराची, फिर उसके बाद गार्डन में कैसे पहुंच गई, वो फ्लैट कैसे उन्होंने ढूंढ लिया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर रही हैं? मेरा थोड़ी सी जिसारत चाहता हूँ, माफ़ी भी मांगता हूँ, लेकिन पूछने की जिसारत चाहता हूँ कि ये कैसे मुमकिन हुआ। फिर आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा जी कि कराची का शहर बड़ा गंदा है। ये तो मैं भी कहता हूँ, ये तो पूरा पाकिस्तान कहता है कि कराची का शहर जो रोशनियों का शहर हुआ करता था, जो पूरे पाकिस्तान को चलाता था, वो यतीम नज़र आता है। जैसे आप देखते हैं कि वहाँ जो हालात हैं वो तो आपके सामने हैं। हमें भी रहम आया है, लेकिन हमारे बादशाहों को रहम नहीं आता, ज़ाहिर है। तो वो जो ओनीजा पाकिस्तान आती थी उसका मकसद कोई और था, पाकिस्तान वो आई थी
اس کا مقصد کوئی اور تھا، لیکن اسے بھی رحم آ گیا کراچی شہر کے اوپر۔ اچھا، وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے اس شہر کو دوبارہ سے بنانا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ وزیر اعظم لگ گئی ہیں پاکستان کی اس ٹائم، جو انہیں پروٹوکول مل رہا تھا لگ تو ایسے ہی رہا تھا کہ وزیر اعظم ہے۔ فلیٹ کے باہر وہ ایسے بیٹھی ہوئی تھی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی تھی، ہاتھ میں سگریٹ سلگایا ہوا، اور ایسے بیٹھی ہوئی کیمرے کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے لگ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب خود ہی بیٹھے ہوئے، وہ وزیر اعظم کا رول ادا کر رہی ہیں۔ ویسے انہوں نے کہا جی کہ اس شہر کی میں نے از سر نو تعمیر کرنی ہے، سڑکیں بھی بنانی ہیں اور نئی بسیں بھی چلانی ہیں۔ واہ واہ! میں ویسے ان کا دماغ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، لیکن ان کی نظر ضرور ٹھیک ہے۔ انہیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ کراچی میں کس کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد سماجی رہنما ہیں، آپ جانتے ہیں کہ چیپا کے ایک بڑے لیول پہ وہ ایک ٹرسٹ کے حوالے سے وہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کیوں نہیں جانے؟ انہوں نے کہا کہ یہ شہر بہت گندا ہے، یہاں صورتحال بہت خراب ہے، وہ چاہتی ہیں کہ شہر کی سڑکیں اور عمارتیں صاف ہوں۔ حالت اظہار پہ تیرے آئے آنسو، دل میرا بھی ہو بیدار گیا، سمجھ گیا ترا نثار تیری، تجھ سے روٹ کوئل تیرا یار گیا۔ وہ جو حالات تھے کراچی کے، ان پہ وہ اشک تو انہوں نے نہیں بہائے، لیکن انہیں برا ضرور لگا۔ اس کے بعد انہوں نے نئی بسیں چلانے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ جو بیڈ فورڈ بسیں چلتی ہیں جس کے پیچھے آگے ٹھک ٹھک کی آواز آتی ہے، جیسے وہ برتن ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو آواز آتی ہے نا، ویسے ہماری بسیز کے اندر سے وہ آواز آ رہی ہے، تو انہوں نے وہ آواز محسوس کر لی۔ شکر ہے ان کی وہ حس بھی باقی ہے کہ سننے کی اور محسوس کرنے کی۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے؟ پھر ٹویسٹ آ جاتا ہے۔ ٹویسٹ تو ایسے ہوتا ہے کہ جب وہ پریس کانفرنس کرتی ہیں تو وہاں جو چیپا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رہنما وہاں پہ موجود ہے، سماجی رہنما، ان پہ وہ برس پڑتی ہے، ایسے دیکھتی ہیں اور پھر ان پہ برس پڑتی ہیں۔ اچھا، پھر ساتھ وہ گورنمنٹ سے کیا کہتی ہیں؟ شہباز شریف سے وہ ڈائریکٹ مطالبہ کر رہی ہیں، مراد علی شاہ سے وہ ڈائریکٹ مطالبہ کر رہی ہیں، پاکستان پیپل پارٹی سے وہ ڈائریکٹ مطالبہ کر رہی ہیں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے $1,00,000 دے۔ میں یہ پوچھنے کی جسارت دوبارہ سے کوشش کر رہا ہوں کہ 1,00,000 ہمارے اکاؤنٹ میں ہوں گے؟ 1,00,000 ہم انہیں دے دیں تو کہیں ہم خود بھوکے مرنا نہ شروع ہو جائیں۔ لیکن بات ہے، انہوں نے 1,00,000 مانگ لی۔ انہوں نے کہا جی مجھے سارے پیسے اپنے لیے نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا جی کہ مجھے $20,000 جو ہیں وہ اپنے لیے، باقی سارے میں نے کراچی شہر پہ لگانے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ سوچیں، ناظرین آپ سوچیں، سامعین آپ سوچیں کہ اگر یہ پیسے لگ جاتے ہیں، پاگل کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اگر پاگل، میں معذرت کے ساتھ یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں، ظاہر ہے جس کا دماغ کام نہیں کرتا، دماغ اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذہنی مریض ہے اگر، جو ان کا بیٹا کلیم کر رہا ہے، تو پھر بھی انہیں سمجھ آ گئی کہ ہمارا کراچی کا مسئلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ پیسے میں نے کراچی شہر پہ لگانے ہیں، اپنے لیے نہیں مانگ رہی، اس شہر کو میں دوبارہ سے تعمیر کروں گی، اور پاکستانی شور کے ساتھ دبئی بھی جانا چاہتی ہوں۔ واہ، مزے مزے مزے، ہائے مزے! وہ آپ نے ڈرامہ تو سنا ہوگا، ہائے مزے مزے، وہ مزے بھی ساتھ لے رہی ہیں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ میں دبئی کے ملک میں بھی جانا چاہتی ہوں اور دبئی کے مختلف شہروں میں گھومنا چاہتی ہوں اپنے شور کے ساتھ، اور شور پاکستانی ہوگا۔ پاکستانیوں کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانیوں کی تو لائنیں لگ چکی ہیں، کوئی نابینا بزرگ، کوئی ڈرائیور، کوئی کوک، کوئی ایک، سارے آگے لائنوں میں کھڑے ہو چکے ہیں کہ جی ہم سے شادی کریں۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو یہ سماجی رہنما تھے، رمضان جن کا نام تھا، کہ سر وہ بھی تنگ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ خاتون کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، یہ خاتون کراچی کی سڑکوں کے اوپر گھوم رہی تھی، رل رہی تھی، تو میں پوری رات سو نہیں سکا۔ دیکھیں، انہوں نے احساس تو کیا، میں پوری رات سو نہیں سکا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری خواتین رضاکار بھی ان کی خدمت پر مامور ہیں۔ خاتون کا ذہنی توازن کچھ ٹھیک نہیں ہے، 5 منٹ پہلے کچھ بات کرتی ہیں، 5 منٹ بعد کچھ بات کرتی ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مزے کی بات بتاؤں، آپ نے کسی کو بتانی نہیں ہے، لیکن آدھے پاکستان کا یہ مسئلہ یہ ہے کہ 5 منٹ پہلے وہ کوئی اور بات کرتے ہیں، 5 منٹ بعد وہ کوئی اور بات کرتے ہیں، آپ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی۔ اچھا، یہ وہ شرطیں ہیں، یہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شرطیں ہیں جو ان کی طرف، اونیجا کی طرف سے رکھی گئی ہیں کہ میں نے یہ شرطیں پوری کروانی ہیں، مجھے پیسے دیے جائیں، مجھے حکومت $1,00,000 دے۔ اور اس کے بعد جو ہے پریس کانفرنس چلی، پھر انہوں نے کہا یہاں سے دبئی چلی جاؤں گی، اور ابھی وہ چیپا کے پاس ہی موجود ہیں، اور ظاہر ہے وہاں جو ہے ان کے معاملات زندگی چل رہے ہیں، لیکن ان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ جیسے جو سماجی رہنما ہیں، انہوں نے یہ بات بولی ہے
کہ بھائی یہ بڑا مشکل کام ہے، ہم بڑے مشکل سے سنبھال رہے ہیں، 1 لاکھ روپیہ دیں، 20,000 میں نے اپنے لیے رکھنے ہیں اور باقی 81,000 جو ہے نا میں نے کراچی شہر پہ لگانا ہے۔ یہ وہ سٹوری تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ جو ہی اس کہانی میں مجھے لگتا ہے کہ مزید بھی ٹویسٹ آ سکتے ہیں۔ پیچھے کسی نے کہا کہ جی ان کا کرمنل ریکارڈ بھی نکل چکا ہے، سامنے آ چکا ہے، وہ کسی کے گھر اسی طرح گھس گئی تھی، لیکن ان کا مزہ ہے کہ بھائی جہاں دل کرتا ہے گھس جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے معاملات جو ہیں اپنی شرطیں رکھتی ہیں، اور پاکستان شہباز شریف کے سامنے، مراد علی شاہ کے سامنے، بلاول بھٹو کے سامنے، آصف علی زرداری کے سامنے بھی انہوں نے اپنی شرطیں رکھ دی ہیں۔ شرطیں پوری ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ شرطیں تو ہم لوگ بھی بڑی رکھتے ہیں لیکن کم ہی پوری ہوتی ہیں۔ کیا اونیجا کی شرطیں پوری ہوں گی؟ یہ سوال آپ کے لیے رکھ کے جا رہا ہوں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ کامنٹ میں بتانا ہے کہ کیا اونیجا واپس چلی جائے گی یا اسے کوئی یہاں مرد شادی کے لیے مل جائے گا اور وہ یہاں سے دبئی چلی جائیں گے۔ ویژن پوائنٹ کے ساتھ سردار فیصل کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔